انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ آج 2017 اکتوبر کی 27 تاریخ 1439 ہجری اور صفر کی 6 تاریخ کو رب کائنات نے اسلام آباد کی مسجد المسلمین میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ اس سورت کی اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے جنتیوں اور دوزخیوں کا ایک نقشہ بتایا، آپ کے سامنے رکھا۔ جو لوگ جنت میں رہنے والے ہوں گے فی جنات، جو جنت میں رہنے والے ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کون سی جنت ہے وہ جنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ایک جھلک ہمیں اللہ تعالیٰ اس جنت کی دکھا دے نا دنیا میں، تو ہم من تن ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ غیب کا سودا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر یقین رکھنے کا سودا ہے۔ تو وہ جنت، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں ہر چیز ہوگی آپ کے لیے۔ وہاں پر رہنے کے لیے جو آپ کے لیے محلات بنگلے بنے ہوئے ہیں، لیکن سودا کیا ہے؟ جب دنیا میں وہ عمل کرو گے تو وہ ملیں گے۔ وہ محلات جو بنے ہوئے ہیں وہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی سے بنے ہوئے ہیں، اس کا گارا مشک خوشبو کا ہے۔ اس میں آپ کو عطر چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے آپ کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے محلات بنگلے خوشبو ہی خوشبو ہوگی ان میں۔ اور ایک اینٹ ہم سونے کی یہاں حاصل نہیں کر سکتے، تو وہاں تو بنگلے ہی سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے۔ اور پھر ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس بنگلے میں، اس محل میں میرا جیون ساتھی بھی ہو، میرا جوڑی وال بھی ہو۔ وہاں ایک جوڑی وال نہیں ہوگا، وہاں اس کو 70 حسین عورتیں دی جائیں گی، حسین خوبصورت۔ اگر دنیا والی یہ ایمان والی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، یہ ان کی سردار ہوگی، لیکن وہ 70 ان کے ساتھ ہوگی۔ اور ان میں سے صحیح بخاری میں ہے ایک عورت، ان جو جنت میں عورتیں ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب ہمارے شوہر آئیں اور ہم سے یہاں پر رہیں۔ تو وہ ایک عورت اگر دنیا میں اپنا چہرہ نکال کر دیکھ لے تو اتنی حسین ہیں وہ عورتیں، ان میں سے ایک عورت دیکھ لے تو پوری زمین ان کے نور سے منور ہو جائے۔ ایسی عورتوں کی آپ کو فکر نہیں ہے؟ دنیا میں تو ایک عورت حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر گزرتے ہو۔ ارے بھائی پل کا پتہ نہیں ہے، وہ عورتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اس عورت کے لیے انتظار کرتے ہو، ایک پل کا پتہ نہیں ہے۔ اور وہ جو کہیں وہاں پر موت آئے گی ہی نہیں، وہاں کبھی بڑھاپا ہوگا ہی نہیں، وہاں کبھی بیماری آئے گی ہی نہیں، وہاں کبھی حسن کم ہوگا ہی نہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سودا ہلکا سا ہی ہے، کرنے والا ہو۔ وہ عورتیں، ان کا حسن تو ایسا ہوگا، اور وہ ہر ایک عورت کو کوئی خوشبو لگی ہوئی ہے، اگر وہ اپنا کوئی جسم کا ایک حصہ زمین کی طرف نکال لے تو اس کی خوشبو سے پوری زمین مہک اٹھے، ایسی خوشبو والی۔ اور ان کا لباس اتنا قیمتی ہے، دنیا میں ہم لباس خریدتے ہیں دلہن کے لیے، یہ لاکھ روپے کا جوڑا خریدا ہے یہ دلہن کے لیے بڑا قیمتی، لیکن وہ جو آپ کی دلہنیں ہیں وہاں پر، ان کے لباس کی قیمت رب کائنات نے جو بتائی ہے، اس عورت کا ایک دوپٹہ دنیا کی تمام دولت خرچ کرو
اس جتنی اور کرو، ایک دوپٹہ نہیں خرید سکتے، اتنا قیمتی لباس ہے ان کا، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ رب نے فرمایا ان عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہوگا۔ وہاں پر یہاں پر آپ کو صاف و شفاف پانی نہیں ملتا، وہاں پر صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں پر آپ کو شفاف دودھ نہیں ملتا، وہاں پر خالص دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں آپ کے لیے۔ یہاں پر آپ کو شفاف شہد نہیں ملتا، وہاں پر آپ کے لیے شہد کی نہریں بہا دی رب نے۔ کیا لینا چاہتا ہے؟ آخر رب پوچھے گا، حد ہو جائے گی، رب اپنے بندے سے پوچھے گا میرے بندے ہے کسی چیز کی طلب، ہے کسی چیز کی خواہش؟ دنیا کے اندر بندے کی کبھی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جنت میں ہر جنتی، کم سے کم درجے والا جنتی بھی کہے گا یا اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنت رب فرمائے گا نہیں میرے بندے، ایک چیز ابھی باقی ہے جو میں نے تجھے دینی ہے۔ بندہ حیران ہو جائے گا، صحیح بخاری میں ہی ہے بھی، بندہ حیران ہو جائے گا وہ کون سی چیز ہے جو ابھی باقی ہے مجھے نہیں ملی۔ ایسی جنت ہے بھائی جان، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، کس کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ہمارے چہرے نبی کے چہرے جیسے نہیں ہیں۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ہمارے سر کے بال نبی کے طریقے پر نہیں ہیں۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ہمارا لباس نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی نیت رکھیں تو ہمارا جسم ہی بدل جائے، ہمارا جسم گواہی دے کہ واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کے پروانے ہیں، لیکن نہیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے، وہ آپ کو طرح طرح کے خواب دکھاتا ہے۔ وہ جنت تو وہ کہے گا اللہ کون سی چیز ہے جو بھی باقی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے وہ میری رضا ہے۔ کیا ہے؟ میں دنیا میں تجھ پر ناراض ہو جایا کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، میں ناراض ہو جایا کرتا تھا، تجھے کوئی تکلیف دے دیا کرتا تھا، لیکن جنت میں اب کبھی بھی آپ پر ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ آپ پر راضی ہی راضی ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی جو جنت میں ہمیں ملے گی۔ تو یہ جنت ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ جس کو یہ جنت چاہیے، جس کو ضرورت ہوگی، وہ ضرور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا۔ دنیا میں 1-2.5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا لیتے ہیں۔ یہ جنت میں جہاں پر حد نگاہ تک تیری نظر جائے وہاں تک تیری زمین ہوگی، تیرے باغات ہوں گے۔ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا تیرے سامنے آ جائے گی، جس چیز کو تو چاہے گا یہ مجھے چاہیے وہ تجھے مل جائے گی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو تو چاہے اور تجھے نہ ملے۔ وہ جنت جس کو میں بھلائے بیٹھا ہوں، جو ہمیں یاد نہیں ہے، یاد ہو تو ہمارا جسم بدل جائے، ہمارا چہرہ بدل جائے، ہمارا لباس بدل جائے، ہمارا ہر چیز نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ وہ جنت ہم نے لینی، تو اس جنت میں رہنے والے رہ رہے ہوں گے، بڑے عیش و عشرت سے رہ رہے ہوں گے۔ پھر ان کو جیسے دنیا میں خیال آتا ہے یہاں سے کوئی کیسے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، امیر بن گیا، جو خیر خواہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا، پھر اس کو اپنی اماں بھی یاد آتی ہے۔ مثلا سعودیہ میں کوئی چلا جاتا ہے تو وہاں پر پھر کہتا ہے میں نے پیسہ کما لیا، میں اپنے بھائی کو حج کروا دوں، میں اپنی اماں کو حج کروا دوں، میں اپنے بیٹے کو حج کروا دوں، تو نیک نیتی کے ساتھ اس کا ارادہ خواہش ہوتی ہے۔ تو جنت میں بھی اس کو اپنے بہن بھائی رشتہ دار بیویاں یاد آئیں گے، وہاں پر بھی یاد آئیں گے۔ جب یہ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہے تو جس کا بھائی وہاں نہیں ہوگا اس کو اپنا بھائی یاد آئے گا، جس کا والد وہاں نہیں ہوگا اس کو اپنا والد یاد آئے گا، جس کی بیوی نہیں ہوگی اس کو اپنی بیوی یاد آئے گی، جس کا بیٹا وہاں جنت میں سے نظر نہیں آ رہا وہ رشتے یاد آئیں گے اسے۔ تو ظاہر ہے ان سے ملنا چاہے گا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ اب ان سے ملنا چاہے گا، اس کا نقشہ اللہ نے آگے کھینچا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض رکھوں گا۔ امید ہے کہ یہ سب نقشہ دیکھ کر ہم وہ کام کریں جن سے ہمیں جنت ملے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ۔ تو میں عرض کر رہا تھا جنتی اب یہ سوال کر رہے ہیں رب سے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ نمبر جو ہے 74 ہے،
تو رب سے سوال کر رہا ہے جنت میں رہنے والا، یا اللہ میرا بھائی ہوتا تھا، میری اماں جان ہوتی تھی، میرا بیٹا ہوتا تھا، میری بیوی ہوتی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے یقین ہے جنت میں نہیں ہوں گے تو دوزخ میں ہوں گے. تو یہ سوال کرے گا، یا اللہ مجھے اجازت ہے میں ان سے ملوں، ان سے پوچھوں، ان سے حال احوال کروں. جیسے یہاں دنیا پر ہمارا کوئی خاص بندہ، بہن بھائی رشتہ دار یا یار دوست جیل میں چلا جاتا ہے، اس کو سزا لگ جاتی ہے، تو جیل میں جانے والے قیدی کو تو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر آ جائے، لیکن رشتہ داروں کو اجازت مل جاتی ہے کہ جیل میں جا کر ان سے ملاقات کر لو. تو یہ جنت میں رہنے والوں کو، دوزخیوں کو تو اجازت نہیں ملے گی کہ جنت میں جانے ان کو دیکھ مل کر آ جاؤ، لیکن جنتیوں کو اللہ یہ اجازت دے دے گا، جاؤ پوچھ لو اپنے رشتہ داروں سے، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. پھر یہ رب کی اجازت کے ساتھ ان مجرمین سے، ظاہر وہ دوزخ کے عذاب میں جل رہے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرمین سے یہ پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر. او بھائی جان یا ابا جان یا بیوی یا میرے بیٹے، دنیا میں آپ نے کون سا ایسا گھناؤنا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے آج یہ آگ میں جل رہا ہے؟ وہ کون سی تم سے غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے؟ یہاں پر بھی پوچھتے ہیں نا بھی کون سا جرم ہوا جو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تو وہاں یہ پوچھیں گے کون سا جرم ہوا جس کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہو. اللہ اکبر. وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے، وہاں جواب دینے سے پہلے یہاں تیاری کر لو، وہ جواب دینا نہ پڑے، وہاں وہ جواب دینا نہ پڑے، یہاں تیاری کر لو. قالو، جمع کا صیغہ، ایک نہیں، قالا نہیں ہے، قالو. وہ جہنم میں رہنے والے کہیں گے، کیا پہلا ان کا جواب ہوگا؟ لم نکو من المصلین. وہ کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جرم کون سا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. ابا جان آپ مجھے ڈانٹتے رہتے تھے، آپ مجھے جھڑکیاں دیتے رہتے تھے، اس مسئلے پر آپ مجھ سے ناراض ہوتے رہتے تھے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو. آج یاد آ رہا ہے آپ کی ڈانٹ، آپ کی وہ کہنا، نصیحت کرنا، ناراض ہونا بالکل حق تھا. اگر میں دنیا میں آپ کا کہنا مان لیتا، آج نماز نہ چھوڑتا، نماز سے محبت کر لیتا، تو آج میں جہنم کی آگ میں نہ جلتا، آج میں آپ کے ساتھ جنت میں محلات میں رہ رہا ہوتا. دنیا میں تو میں آپ کو بے وقوف سمجھا کرتا تھا، میں ملا سمجھا کرتا تھا، بس یہ ملا ہے، اس کو بس نماز 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 رہتی ہے، اس کو دنیا داری کا کیا پتا. میں وہاں آپ کو بے وقوف سمجھتا تھا. آج پتا پڑا بے وقوف آپ نہیں، بے وقوف میں تھا جو میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا. میں نے نماز جیسی چیز چھوڑ دی. یہ نماز دنیا میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فائدے ہیں. آخرت تو دور کی بات ہے، جب ہم اس کو قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، مٹی میں دفنا کر آ جاتے ہیں، رشتہ دار مال دولت سب اپنے یہیں رہ جاتے ہیں، وہاں پر کون ہے جو اس کا ساتھ دے؟ کون ہے اس کا ساتھ دے؟ مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، جب فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھائیں قبر میں سے سوال جواب کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نحو الصلاۃ فتردہ. نماز سامنے آ جاتی ہے، فرشتوں کو پیچھے لوٹا دیتی ہے. خبردار اے فرشتوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، آج میں اسے کیوں چھوڑوں؟ اس نے میری حفاظت کی، آج میں اس کی حفاظت کیوں نہ کروں؟ اس نے مجھ سے محبت کی، آج میں اس سے محبت کیوں نہ کروں؟ فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے گی نماز قبر میں. جو فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے رہی، وہ سانپ کو بچھو کو نزدیک آنے دے گی؟ یہ قبر میں بھی آپ کی حفاظت سب سے پہلے یہاں حفاظت کرے گی، پھر قیامت کے دن آپ کی حفاظت کرے گی. اس کو آپ نے معمولی سا سمجھ لیا ہے.
اللہ کے بندے غیر مسلمین جو غیر مسلم ہیں، جن کو ہم سائنسدان کہتے ہیں، ہمارے اعمال پر انہوں نے بھی ریسرچ کی ہے کہ یہ جو مسلمین نے جی 5 وقت وضو کرو، پھر یہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، دنیوی فائدے کیا ہیں؟ یہ تو وہ جو ان کو معلوم ہو گیا، باقی جو اس کے غائب فائدے ہیں جو ہم جان ہی نہیں سکتے وہ تو اللہ کو پتا ہے۔ اور آج سے بڑا فائدہ جو قیامت کے دن جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ جو وضو کرتے ہیں تو اس پر سرچ کی، کہنے لگے یہ ہے جی وضو کرنے سے انسان کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ اس نے سرچ کی، یہ گناہ یہ ہے کہ یہ دیکھو جسم کا پورا حصہ لباس سے ڈھکا ہوا ہے، سر بھی، ہاتھ، یہاں تک بازو اور پاؤں اور ہاتھ اور چہرہ ننگا ہے، باقی سب ڈھکا ہوا ہے۔ اب جب یہ مختلف راستوں میں گلیوں میں گھومتا ہے، کہیں پر کیسے کیسے جراثیم ملتے ہیں اس کو، وہ مختلف بیماریوں تکلیفوں والے اس کو جو ہے جراثیم چمٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب یہ وضو کرتا ہے تو ان جراثیموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ، کیونکہ ننگے یہ جو ہیں ان کے جسم جو جراثیم چمٹتے ہیں، تو جب یہ دھوتا ہے یہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ جو ہے جراثیم کے چھپنے کی جگہ یہ انگلیوں کے درمیان ہے۔ اوپر سے تو ہاتھ دھو لیتے ہیں نا، یہاں سے نہیں دھلے، تو پھر ہمیں مسح کرو، یہ مسح کے درمیان جو مزے کی وجہ سے جو انگلیوں کے درمیان میں یہ جراثیم ہے یہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اب دیکھو دنیا میں کتنا فائدہ ہوا، دین میں 5 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ، دن میں روزانہ 5 مرتبہ جب ہم وضو کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ یہ جراثیم چمٹ جاتے ہیں ان سے ہم صاف پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور نماز ایک ہلکی پھلکی ورزش بھی ہے آپ کے لیے۔ مجھے یاد آتا ہے سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور کر دے۔ ان کو جو ہے نا کام انہوں نے کتنا کیا دیکھو، تو وہ کہتے تھے میرا سر جو ہے نا بھاری بھاری سا رہتا ہے، مجھ سے بھی کئی مرتبہ انہوں نے کہا، تو ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ایسے کیا کریں 5 منٹ یا 10 منٹ پورا جسم اوپر رکھا کریں، سر کو نیچے رکھا کریں، کسی طریقے سے ایسے آپ لیٹا کریں۔ تو مجھے وہاں پر یہ نماز یاد آ گئی۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر آج کہتا ہے سر کو نیچے رکھ، نماز میں دن میں 5 مرتبہ ہر رکعت میں ہم اپنا سر سجدے میں جھکاتے ہیں، سر نیچے ہوتا ہے، پورا جسم اوپر ہوتا ہے۔ کیا وجہ؟ اور سکون ملتا ہے دماغ کو سجدے میں جا کر۔ کیوں ملتا ہے؟ ہمارا دل جو ہے یہ خون کی پمپنگ کرتا ہے، خون کو پہنچاتا ہے جسم، جو نیچے والا حصہ ہے وہاں تو آسانی سے پہنچ جاتا ہے، جو اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہاں ذرا ظاہر مشکل ہوتی ہے اوپر کی طرف چیز پہنچانے کے لیے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پورے خون کا دباؤ ہمارے دماغ پر آتا ہے، ہمارا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ یہ دنیوی فائدے ہیں نماز کے۔ آپ کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، آپ وضو کریں، نوافل پڑھنے کھڑے ہو جائیں، 10-20 نفل پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ بھوک لگ جائے گی۔ بھئی آپ کر کے تو دیکھیں، دنیوی فائدے نماز کے اتنے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اس کو ریسرچ کر لیا ہے کہ نہیں اس میں فائدے ہیں، اور ہم ایمان والے، نبی پر کلمہ پڑھنے والے، اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر کی مجھے بات یاد آ گئی، وہ کہتا ہے یہ لوگ کیسے ہیں کلمہ نبی پر پڑھتے ہیں۔ ایک یہودی لابی، یہودی ڈاکٹر، یہودی سائنسدان کہتا ہے وہ چاہے آپ کو ٹیبلٹ کوئی سفید کوئی پاؤڈر بنا کر دے دے، کہہ دے جی اس میں یہ شفا ہے، وہ آپ لاکھوں روپے کا لے کر استعمال کرتے ہو، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی کھاتے جاتے ہو، خرچہ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس پر آپ کا اتنا یقین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کام کرنے میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ شفا ہے۔ اے نبی پر کلمہ پڑھنے والے، تیرا نبی پر اتنا بھی ایمان نہیں ہے جتنا یہودی سائنسدان پر ہے۔ تمہیں ایمان تو نبی پر ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے انسان غلط ہو سکتے ہیں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان والے کی
یہ جو ہے سوچ ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ بے شک ہمیں اس کے فائدے نظر نہ آ رہے ہوں، بس حکم میرے پیغمبر کا ہے، جس پہ کلمہ پڑھا ہے بات اس کی ہے، بس ہم نے مان لینا ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ان کا جواب کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی خطبہ کی تو آگے بعد والے نکات جو ہیں وہ آپ کو کبھی انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن یہاں پر پہلا جو ان کا جواب ہے قالوا لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ لَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم ترجمہ سنا دوں، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ واقعی حقیقت ہے، اس طرف خرچ کرنے میں، مساکین کو کھلانے میں، کھانا کھلانے کے بڑے فائدے ہیں، مساکین کو کھانا کھلانے کے بڑے فائدے ہیں، تو یہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، ہمارے سر کے بال نبی کے طریقے پر ہونے چاہیے، ہمارا لباس نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، ہمارا لینا دینا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ لیکن ہمارا سب کام ہو نبی کے خلاف تو پھر امید رکھیں جنت کی، یہ خیالی خواب جو ہیں یہ شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ جس کو موت دے ان کو ایمان کی حالت میں موت دے، شہادت کی موت مانگتے رہا کریں، اللہ شہادت کی موت دے۔ اور پچھلے جمعے کو ایک بھائی نے بتایا تھا کہ اب صاحب دعائیں مانگتے ہیں کہ خطبے میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ جو بیچاری ہماری جماعت کی بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا ہمارے لڑکے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو ان کو یاد نہیں کرتے آپ دعا میں، تو جزاک اللہ کہہ رہا انہوں نے مجھے یاد دلایا۔ تو اللہ تعالی ہماری جو لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، ان کے لیے نیک رشتے ان کے گھر پر پہنچا۔ اور ہم بھی اگر لڑکا اچھا نیک ہے، صالح ہے، تو پھر یہ نہ دیکھیں یہ دولت مند نہیں ہے، آپ دے دیں، آپ اس شریف مسلم جو ہے باعمل ہو اس کو اپنی بچی دے دیں، خود دیں۔ صحابہ کرام خود پیش کیا کرتے تھے میری بچی سے نکاح کرو، تو ہم کہتے نہیں جی ہمارے در پر کوئی آئے، نہیں، یہ ایک رسم و رواج ہے۔ اب کسی کو کیا پتا، کسی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے، لڑکیاں تو کوئی نہیں دیکھتے، اب لڑکیوں کے والدین لڑکے کو تو دیکھتے ہیں، کسی کو لڑکا دیندار ہے، سب کچھ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے دنوی، تو غریب ہے تو غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کتنے غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، تو پھر بھی آپ کی 9 شادیاں تھیں ایک وقت، تو یہ غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، لڑکا نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، فراڈی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، نشئی نہ ہو، یہ چیزیں آپ اس میں دیکھیں۔ جب ایسا لڑکا ہو تو آپ اس کو پیش کریں خود۔ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ سنت زندہ تھی، ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، وہ اپنی لڑکیاں پیش کرتے تھے، اور وہ جو شادیاں ہوئی ہیں آج تک خوش رہ رہی ہیں۔ تو اپنی لڑکیاں بھائی جب لڑکا مل جائے اس کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ ان میں آسانی فرمائے رشتوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو بھی نیک صالح بنا، یا اللہ ہماری ہر پریشانی دور فرما، یا اللہ ہمارے جو جن کے اوپر قرض ہیں ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ اس امت کو متحد و متفق ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس امت کو فرقہ واریت کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي